This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. آج ہم بات کریں گے پاکستان افغانستان ٹریڈ پہ. اس کی کیا امپورٹنس ہے, یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے علاوہ جو ہماری آپس کی تجارت ہے, جو ہم سیمنٹ وہاں بھیجتے ہیں, چاول بھیجتے ہیں, اس کی مقدار کیا ہے, اس کی ٹوٹل والیوم کیا ہے, اور اگر وہ تجارت نہ ہو تو اس سے ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے. آج خاص طور سے ایک اور ہم ذکر کریں گے. ایک نیا چیمبر آف کامرس بنایا گیا ہے اور ابھی اس کی ممبرشپ ڈرائیو چل رہی ہے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے سردار شوکت پاپلزئی صاحب کو, جو کہ بلوچستان اکنامک فورم کے پریزیڈنٹ ہیں اور فیڈریشن چیمبر آف کامرس سے ان کا تعلق ہے یہ فورم کا. سرکار صاحب, یہ جو اس سے پہلے کہ ہم ٹوٹل افغانستان ٹریڈ کے بارے میں بات کریں, پہلے تو یہ جو چیمبر نیا بننے جا رہا ہے اس کے ایز اے بیک گراؤنڈ اگر آپ کو پتہ ہو, اینڈ وائی فیڈریشن از ناٹ انوالوڈ ان دس, اس پہ تھوڑی سی بتائیے, اس کے بعد ہم جو نارمل افغانستان ٹریڈ پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طاہر. ایک چیز امینڈمنٹ کر دوں کہ فورم از اے ویری انڈیپینڈنٹ باڈی. وی آر ناٹ پارٹ آف فیڈریشن چیمبر آف کامرس. وی ڈو کوآپریٹ اینڈ فیڈریشن چیمبر آف کامرس از ایپیکس باڈی, اور نیچرلی وہ سب چھوٹے بڑی آرگنائزیشن کو دے سپورٹ اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ. اب سب سے بڑا جو آپ نے بڑا کویشچن کیا ہے وہ پاکستان افغانستان, اس کا نام ہے پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس. جوائنٹ چیمبر آف کامرس. ابھی افسوس کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں لا جو ہے وہ پریویل اب کر رہا ہے, جوڈیشری از ویری ایکٹیو, گورنمنٹ از ٹرائنگ کہ جی 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن کے بعد سب اکنامک ہاؤس جو ہے اس کو آرڈر میں کیا جائے. لیکن یہ ایک یونیک چیز ہے, ہم لوگوں کا کسی چیمبر سے ایفیلیشن نہیں ہے. وی آر ناٹ پارٹ آف اینی چیمبر بٹ وی کنڈیم what has been done, کیونکہ اس میں 4 گورنمنٹس انوالوڈ ہیں. گورنمنٹس کیسے انوالوڈ ہیں کہ پاکستان میں یہ بنا, پاکستان گورنمنٹ منسٹری آف کامرس نے اس کو اپروو کیا, اس کو کلیئرنس دی. منسٹری فار فورن افیئرس کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے, ان کی بھی گناہ گاری موجود ہے. افغانستان ایکٹیو ہے, افغانستان کی اپنی بھی فیڈریشن ہے. یونائٹڈ کنگڈم جو ہے, یو کے کی گورنمنٹ نے اس کو فنڈنگ کی ہے. امریکہ یو ایس چیمبر کی ایک ایفیلیٹ باڈی ہے سائپ, سینٹر آف انٹرنیشنل پرائیویٹ انٹرپرائزز. انہوں نے ان کو ٹیکنیکل نالج, اور ڈیفینیٹلی ان کا سٹاف ادھر ادھر گھومتا ہوگا, لاجسٹکس کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا ہوگا. ابھی میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ٹوٹل کوئی 2000, if I'm not wrong, I don't have exact figure, لیکن میرا خیال ہے 2600 کلومیٹر کا کنیکٹو بارڈر ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان, which connects the Balochistan, which is about 1200 some kilometers, more than the coastal area even. And then you come to Khyber Pakhtunkhwa, جن کا اتنا ہی 1300 کلومیٹر. ابھی بزنس کنیکٹیوٹی کو آپ نے دیکھنا ہے تو فرنٹ پروونسز تو یہ دونوں ہیں, اور پھر ان دونوں صوبوں نے, پرٹیکولرلی ہمارے بلوچستان نے 2 وارز کو برداشت کیا, میجر وارز کو, جیسے رشیا آیا, پھر امریکہ نے انویژن کی, اور پھر سب سے بڑا ریفیوجیز کا چنک جو ہے وہ ان صوبوں پہ آیا, اور ان صوبوں نے برداشت کیا. ابھی بزنس کنیکٹیوٹی کی جب بات کریں تو یہ وہ لوگ جہاں ٹرائب ایک ہیں, جہاں فیملیز ایک ہیں, جہاں کلچر ایک ہے, وہ زیادہ اچھا کریں گے کہ کراچی کے اندر سے, کراچی بھی پاکستان کا حصہ ہے, فیڈریشن کا حصہ ہے, لیکن کراچی کے بزنس مین کراچی کا چیمبر اس چیمبر کو فارم کر رہے ہیں. دس از اے جوک ٹو اے بزنس کمیونٹی آف بلوچستان, دس از اے جوک ٹو دا بزنس کمیونٹی آف خیبر پختونخوا. میئرلی ابھی آپ کاؤنسل بنائیے, بائی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ دیکھیں سارک چیمبر کیا یہ جب انہوں نے یہ بنایا, اب جیسے میں چیمبر کا ممبر ہوں, میرے پاس انویٹیشن آئی کہ آپ اس کے ممبر بن جائیں, جو بھی فیس ہوگی اس کی, تو آپ لوگوں سے جیسے بلوچستان چیمبر آف کامرس ہے, یہ جو اپنا آپ کا جو ایپیکس باڈی ہے یا کے پی کا ہے,
इनसे इन्होंने पूछा उछा नहीं है? देखिए बलूचिस्तान क्या ये मेंबरशिप के लिए जो ड्राइव कर रहे हैं सिर्फ कराची के बिजनेसमैन या लोगों को कर रहे हैं या इट इज ऑल ओवर द कंट्री? देखिए बलूचिस्तान का मेजर चैम्बर जो है ना क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, विच इज द ओल्डेस्ट एंड इट हैज गुड नंबर ऑफ पीपल। और जो बलूचिस्तान की क्रीम है, जो मेजर ट्रेडर्स हैं, इवन जो अफगान ट्रांजिट बिजनेस करते हैं, वो भी क्वेटा में स्टेशन है। उनसे इन्होंने कंसल्ट नहीं किया। उन्होंने एक छोटा चैम्बर है चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसको उन्होंने उसका पार्ट बनाया। अच्छा। एंड दे मेड दिस। क्वेटा चैम्बर को बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया। उन चीजों को, तमाम चैम्बर्स को, वो तो छोटे चैम्बर्स हैं पीछे छोड़। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स असल तो वो है, फेडरेशन ने एपेक्स बॉडी, और इस वक्त फेडरेशन चैम्बर इनफैक्ट ऑन 8th of July FPCCI declared formation of Pakistan Afghanistan chamber illegal. Yes, they have, because बलूचिस्तान इस वक्त जो टेन्योर है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की, वो एक बड़े सीनियर हमारे बलूचिस्तान के बिजनेसमैन हैं, आजी फजल कादिर शिरानी, वो प्रेसिडेंट हैं। तो अगर वो और पुराने वो बिजनेस लीडर हैं, उनको पूरा नॉलेज है, उन्होंने इसका अफसोस का इजहार तो देर कर दी, उनको पहले कर देना चाहिए था। और ये मेरी नजर में ये गवर्नमेंट्स जो हैं, 4 गवर्नमेंट्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, देयर फॉरेन ऑफिसेज आर रिस्पॉन्सिबल। व्हाई दे हैव नॉट टेकन द स्टेक होल्डर्स इन कॉन्फिडेंस? व्हाई द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज नॉट, अभी छोटी छोटी चीजें, नेटो सप्लाई, फॉरेन ऑफिस इंटरवीन, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट इंटरवीन, छोटी छोटी चीजों में जी, अफगान ट्रांजिट में इंटरवीन। ये एक पाकिस्तान की इज्जत का मसला था। आप उस जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने जा रहे हैं जहां अफगानिस्तान के अंदर आपके आर्च राइवल्स, और मैं उनको दुश्मन भी बोलूंगा, एनिमीज जो हैं, वो पूरी इकोनॉमिक हॉरिजन पे कब्जा करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। वहां आप इस तरह के एडवेंचर करेंगे कि जिनको चैम्बर बनाना चाहिए वो ना बनाएं, और एनी टॉम डिक एंड हैरी गेट्स अप एंड ही सेज के फॉर, अभी इसके ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, आई कुड बी रॉन्ग बट आई इंशाल्लाह फिगर्स जो मेरे इसके लिए तकरीबन $1 million जो है वो डेडिकेट किया गया है। अच्छा, इन दोनों गवर्नमेंट ने दिया है? गवर्नमेंट ने नहीं, ज्यादा यूके की फंडिंग है। अच्छा, यूके एंड हाई कमीशन ऑफ यूके इज इन्वॉल्व्ड इन इस्लामाबाद, ये उनकी फंडिंग है। अभी इस फंडिंग को कहां स्पेंड किया जाएगा? और अभी तक हम लोग, पाकिस्तान की बायलैटरल जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के अंदर, वो अभी तक उस लेवल पे नहीं आई जहां पे हम कहें कि जी हम लोग इस किस्म के काम आगे बढ़े। हमारी एपेक्स बॉडीज हैं, उनको करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बायलैटरल जो कमेटीज हैं वो बनी हुई हैं। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर मेजर कमेटीज हैं, काउंसिल्स हैं, जैसे अफगान ट्रांजिट पे काउंसिल है और अफगानिस्तान की बिजनेस से रिलेटेड काउंसिल्स हैं, उनको कंसल्ट किया जा सकता था। आई फुल्ली एग्री कि ये एक जब फेडरेशन के लेवल की बात हो रही है, एक दो मुल्क मिलकर एक जब बना रहे हैं, तो दोनों मुल्क के फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस जो हैं, दे शुड हैव बीन इन्वॉल्व्ड। और ये प्योरली हमारा अपना इनिशिएटिव होना चाहिए था। व्हाई द ब्रिटिशर्स और अमेरिकन शुड कम इनटू दिस? अब आप ये कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हम चाह रहे हैं कि आप लोग मिल के रहें इस इलाके में और प्रॉस्पेरिटी आए अफगानिस्तान में, so that we can pull back and things like that। उनकी बातें हैं ऐसी, लेकिन अब इसके पीछे ये नहीं समझ में आ रहा है कि why they are spending $1 million and why they are so active in this, why they bypass the proper channels। इसमें फेडरेशन को सबसे ज़्यादा, आपकी बात सही है, क्वेटा एंड पेशावर चैम्बर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए था। उन्हीं के लोग होते जो सारा डे टू डे इनिशिएटिव वगैरह लेते। लेकिन आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि एकदम से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक बैग कमेटी बन गई और उसके इश्तहार भी शुरू हो गया, देयर इज लेडीज सिटिंग टू टेक योर मेंबरशिप एंड ऑल। तो चले, अब ये बात तो है, इसको आपने अच्छा किया आज इस फोरम के ज़रिए इस बात को उठा दिया है। लेट्स सी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन कम्स फ्रॉम जुबैर मोतीवाला साहब जो इसको अभी चला रहे हैं फिलहाल। आई थिंक स्टिल देयर इज टाइम दैट दे शुड ऑल गेट टुगेदर एंड ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन बोर्ड ऑन दिस। अच्छा, चलिए मूव ऑन करते हैं। अफगानिस्तान, आपके जो अफगानिस्तान से जो हमारा ट्रेड है, एक तो ट्रांजिट ट्रेड है जो बहुत बड़ा है, फिर एक नाटो का सिलसिला है, और ये एक तीसरा है जो नॉर्मल ट्रेड हमारी है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रेड? हाउ बिग इज़ आवर एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान? एंड इसमें खास तौर से आपसे बलूचिस्तान के बारे में पूछना चाहूँगा कि हाउ मच ऑफ इट पासिस थ्रू बलूचिस्तान?
دیکھیے بلوچستان دو اس کے لائن ڈرا کروں گا میں. ون از دی افغان ٹرانزٹ اینڈ ون از دی illegal trade also, which is in the government books it is known as the smuggling. اچھا ابھی جو افغان ٹرانزٹ ہے it is nearly to 2.5 billion ڈالرز. وہ افغان ٹرانزٹ ہے یہاں سے پاکستان سے. لیکن ہمارا جو لیگل بائی لیٹرل ٹریڈ ہے it is nearly to 3 billion ڈالرز. اب جو مین چیز میں اب دوبارہ میں اس پہ آؤں گا, وہ جو افغان چیمبر کے ریفرنس ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور افغانستان کے جو بارڈر ٹاؤنز ہیں, جو وار ٹرون ایریاز ہیں, جو افیکٹ ہوا پچھلے 30 سال سے یہ ایریا ٹربلز میں, آج دیکھیں کہ وہاں پہ ٹیررزم اور اینٹی ٹیررزم ایشوز آر پریویلنگ ان دوز ایریاز, اینڈ اٹ از کاسٹنگ many international communities and the two governments here in Pakistan and Afghanistan lot of costs, you know. The most important thing is کہ ہمارے جو بزنس کلچر ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے وہاں کا. آپ بلوچستان کی کس, میں نے 1200 پلس آپ کو کلومیٹر بتایا, وہاں کہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. مائننگ ہے. میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ ڈسکشن میں مینشن کر چکا ہوں کہ ہم لوگ انہی ایڈونچرز کی وجہ سے ہم لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے, کیونکہ وہاں موسٹلی مائننگ سیکٹر جو ہے وہ انڈیا نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے, اور انڈیا نے وہی ڈریگن ٹریپ ڈالا. ایران کے تھرو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں, اور اوپر سے پھر MFN وہ جو ہے اسٹیٹس جو ہے وہ لینے کے بعد دے وانٹ اس ٹو اوپن دا روٹ فرام پنجاب آلسو. سو ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے یہ ایک لائف لائن ہے ہمارے ناردرن پارٹ آف بلوچستان. اچھا, ہمارا ناردرن بلوچستان جو ہے چمن اور کوئٹہ سے اپورڈ, اٹ از ڈیپینڈنٹ آن افغان ٹرانزٹ موسٹلی بیکاز وہاں ایگریکلچر ہے بٹ ان پاکٹس. So what about NATO? NATO supply also passes in a big way from Chaman, isn't it? No, it used to be, but abhi issue hai because the provincial government has openly spelled out that they don't have means to provide protection to NATO supplies, and they have asked the government. اس سے پہلے یہ جو کلوزر سے پہلے, اور ان کی مہربانی ہوئی کہ انہوں نے پورا ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا, روڈز جو ہیں وہ بالکل. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرکنگ انڈسٹری ہماری ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میک سم تھنگ لائک $5 billion آؤٹ آف نیٹو سپلائی ٹریڈ الون. افغان ٹرانزٹ کو آپ چھوڑ دیں تو جو توڑ پھوڑ تو ہوئی ہے, اور وہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے اب تو جو ڈیل ہوئی اس میں کچھ بھی نہیں لے رہے, وہ $250 بھی لیتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا. تو گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا جہاں تک تعلق ہے, ٹرکنگ انڈسٹری کا جہاں تک تعلق ہے, دے یوز ٹو میک ہیوج اماؤنٹ آف منی اینڈ اٹ ہیز بین اسٹاپ فار 7 months ناؤ. اینڈ چمن آلسو اینڈ یور ایریا کوئٹہ وغیرہ, وہاں کے بھی تو ٹرکرس انوالو ہوں گے نا اس میں؟ نہیں انوالو ہوں گے, لیکن اگر یہ جو آپ فگر فرما رہے ہیں 5 billion ایئر وہ کہاں ہیں؟ نہیں یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, I don't see that. what the mean is کہ جب جو یہاں سے کنٹینر چلتے ہیں ٹرکوں پہ, تو پاکستانی ٹرکس ہیں نا زیادہ تر, تو ان کی جو آمدنی ہے وہ 5 billion ہے, انکلوڈنگ ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں کے پی اینڈ بلوچستان ملا کے. تو آپ کے جو صوبہ ہے اس کے بھی تو ممبرس ہوں گے نا جو ٹرکنگ ٹرکس کو اون کرتے ہیں. دیکھیں موسٹلی ٹرکنگ جو ہے ان کا ایک جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں نیٹو کی, امریکہ, ایسیف کی, ان کی یہ ہے کہ موسٹلی آئی تھنک دوز کمپنیز آر اسٹیشنڈ ہیئر ان کراچی. ابھی اگر نیٹو کا ٹرک بلوچستان سے گزر کے جاتا ہے تو اس کے جو ٹیکسز یا جو جس قسم کی بھی ان کو چیزیں ملتی ہیں, جو بھی گورنمنٹ کے فسکل وہ ٹیکسز وہ دیتے ہیں, وہ تو کراچی میں دیتے ہوں گے, بلوچستان میں تو کہیں نہیں دیتے, کیونکہ بلوچستان میں تو کوئی وہ جو آکٹرائی وغیرہ تھا وہ تو سسٹم ختم ہو گیا. یس یو کین سے دیٹ کراچی کو اس سے بالکل بینیفٹ ہوا ہوگا نیٹو کی اس کنٹینر سروس سے, بٹ ناٹ ٹو بلوچستان. ناٹ ٹو ایز اے اکنامک فورم آئی کین ٹیل یو I have not seen any socio-economic change in the area from where the NATO passes. بلوچستان کو بدنامی ضرور ملی پچھلے کچھ ماہ میں کہ وہاں کنٹینرز جلے,
اور کنٹینرز ٹربل میں آئے, اور اگر گنے چنے ڈرائیور جو تھے وہ ٹربل میں آئے. لیکن دس از ناٹ دی لائف لائن فار دی اکنامکس آف بلوچستان, ٹروتھفلی ناٹ لائف لائن فار دی اکنامکس آف خیبر پختونخوا ایون. ہمیں وہ چیز چاہیے, ہمیں ڈیویٹ نہیں کیا جائے. ٹروتھفلی یو کی ناٹ ڈیویٹ فرام ون تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس سیکٹر سے ہٹا دیں. میں نے آپ کو بولا کہ ہماری جو بارڈر لائن ہے بلوچستان کی 1200, وہ بڑے ڈیفرنٹ ہے. میں ایگریکلچر میں وی کین فروٹ فارمنگ کر سکتے ہیں, آپ مائننگ کو ڈیفینیٹلی ایکسپلور کر سکتے ہیں, اور ہماری پوری پاپولیشن اس کے اندر انوالوڈ ہے دونوں طرف, اور دونوں بیلٹس پہ ٹرائبز وہی ہیں, کلچر وہی ہے. ابھی اگر کراچی میں اس کا ڈیسیجن ہوگا, آپ افغانستان سے انٹرنیشنل فورسز بھی نکالنا چاہ رہے ہیں, آپ افغانستان میں پیس بھی لانا چاہ رہے ہیں, تو یہ نہ دیکھیے کہ پیس ادھر لانا چاہ رہے ہیں, پیس اس علاقے میں بھی آپ کو لانا پڑے گا جن پہ امپیکٹ آیا اس ٹربل کا. امپیکٹ آیا بلوچستان پہ, امپیکٹ آیا خیبر پختونخوا پہ. تو جب بھی انٹرنیشنل فورسز نے ایز اے ٹرانزٹ اس کو اسٹیٹ کو یوز کیا, تو فائدہ پورٹ سٹیز کو ہوا ہے, فائدہ بلوچستان جیسے پروونس کو نہیں ہوا کسی بھی پوائنٹ. اس پہ ایک تھوڑی سی میں کنٹروورشل بات اٹھانا چاہتا ہوں with your permission. ہماری ریسرچ کے مطابق کرنٹلی اسمگل گوڈس ورتھ 2.5 بلین اور روپیز 236 بلین آر کمنگ بیک ٹو پاکستان. وہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے 3 بلین کا ایکسپورٹ ہے, اس میں سے کہتے ہیں 2.5 بلین کمز بیک, چمن میں وہ جاتا ہے. Officially it has arrived in Afghanistan, but through push carts and other things it comes back, and these goods are sold in Chaman, in Pishin, in Quetta. It's a very big business, especially tyre کا آج کل بڑا, کراچی میں بھی سارے ٹائرز بک رہے ہیں. اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ it is also a very important economic activity of Balochistan at the moment? طارق بھائی, یہ تو آپ ایسی چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے صوبے کے لیے, بلوچستان کے لیے یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. میں اس پہ آؤں گا. آپ نے جو بڑا امپورٹنٹ, میں آپ کو پہلے مینشن کر چکا ہوں, بلوچستان میں لائف سٹاک ہمارا سیکنڈ میجر سیکٹر ہے ایگریکلچر کے ساتھ. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسمگلنگ اس کی ہوتی ہے کہ بلوچستان کا سارا جو میٹ ہے وہ ایکسپورٹ رادر ایکسپورٹ ہو, ویلیو ایڈ ہو, ہمیں وہ ایران اور افغانستان میں جاتا ہے. ابھی اس کا سوال آپ کو چیئرمین ایف بی آر کو کرنا چاہیے, اس کا سوال آپ کو پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے, اس کا سوال آپ کو چیف منسٹر ہمارے بلوچستان کو کرنا چاہیے کہ اسمگلنگ واپس آتی ہے. ٹھیک ہے صاحب, یہاں پہ ہمیں ذرا بریک لینا پڑے گا. ناظرین, ہم لیں گے چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ناظرین, ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان ٹریڈ پہ, اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, پوسٹ یو ایس کے وڈراول کے بعد وہاں کیا ہوگی. اور اسی سلسلے میں ایک جو پیش رفت ہوئی ہے جس کو فیڈریشن نے بالکل پسند نہیں کیا اور جس کو پپل زئی صاحب بھی کنڈیم کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بنایا گیا ہے بیسڈ ان کراچی, جس کے پریزیڈنٹ زبیر صاحب ہیں فرام کے سی سی آئی, اور اس کے جوائنٹ پریزیڈنٹ ہیں حاجی خان جان اولگزوئی صاحب. probably he represents the Afghanistani part of it. ایک تو یہ اولگزوئی صاحب کے بارے میں بتائیے کہ does he represent the federation or some apex body of Afghanistan Chamber of Commerce or? I don't think so because he's a businessman. He's a businessman from Afghanistan. لیکن جیسے پاکستان میں ہوا کہ کراچی چیمبر کے ریپرزینٹیو جو ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ بن گئے اور آپ نے چھوٹے چیمبرز کو ملایا. دیکھیں آن گراؤنڈ
کسی چیمبر کو ملانا کوئی بری بات نہیں ہے. اکنامکس از اکنامکس, یو نو, شاپ چھوٹی ہو یا سپر مارکیٹ ہو, اٹس اے مارکیٹ. وی ڈونٹ مائنڈ فار دیٹ, بٹ کوشچن از the way it has been formed, it has been formed کہ ایک ایپیکس باڈی کو اگنور کیا, اور بلوچستان کے اندر جو بہت سے چیمبرز اور ایسوسیشنز ہیں جن کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. میں آپ ہم لوگ تو چلیں بلوچستان اکنامک فورم, وی آر مور آف این ایڈوکیسی ایڈوائزری باڈی. میں آئی ایم ٹاکنگ آف دا ریپرزینٹیو باڈیز, یو نو, چیمبرز جو ہیں یہ ریپرزینٹیو باڈیز ہوتے ہیں الیکشن کے تھرو پروسیس میں لوگ. میں آپ کا ایک سوال تھا اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں طارق بھائی. وہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اسمگل آتی ہیں چیزیں, تو میں نے آپ کو اس کا کہا تھا کہ یہ سوال اللہ کرے کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ جو ہے وہ جو چیئرمین ایف بی آر ہیں ان سے کویشچن کریں, وزیر اعظم سے کویشچن کریں, ہمارے محترم وزیر اعلیٰ بلوچستان کے جو ہیں ان سے کویشچن کریں کہ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام نہیں کر سکتی دنیا میں کہیں بھی. آپ کو اس ایریا کی اکنامکس کو چینج کرنا ہے. اگر چمنس میں اسمگلنگ ہوتی ہے, تفتان سے اسمگلنگ ہوتی ہے, گوادر جیونی سے سمندر میں اسمگلنگ ہوتی ہے, تو آپ نے وہ جو وہاں کی ڈیموگرافی ہے, جو لوگ ہیں, آپ نے ان کی اکنامکس کو چینج کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے تو ان کو کوئی چیز, ابھی یہ اگر یو کے نے $1 ملین پیش کیا چیمبر بنانے کا, تو $1 ملین سے آپ بہت سے ویئر ہاؤس چمن میں بنا سکتے تھے. آپ بہت سی چیزیں, 1-2 فیکٹریاں آپ بنا سکتے تھے, سپورٹ اسسٹنس دے سکتے تھے. تو the government has to take initiative. اگر آپ کیونکہ ایک سردار بھی ہیں پپوزئی ٹرائب کے, میں جب خود گیا چمن پہ اور جا کے میں نے باتیں کی لوگوں سے, دیکھا خود اپنے آنکھوں سے کہ ادھر سے کنٹینر جا رہے ہیں, اور جیسی بارڈر بالکل میدان کھلا ہوا وہاں پہ وہ کنٹینرز کھلے, وہیں پہ نیلام ہوا یا وہیں کا مالک ہی خود ہی امپورٹ کر رہا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے, 15 سال 14 سال کے بچے پش کارٹس کے اوپر وہی مال لے کے واپس آئے, اور ادھر ٹرکس تیار کھڑے ہوئے تھے, اوپن نارمل ٹرکس, اس پہ وہ لوڈ ہوا واپس بیک ٹو ویئر ایور, آئی تھنک اٹ کمز رائٹ اپ ٹو کراچی. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ پولیس والے ایک طرف تو ضابطے, بہت ساری ایجنسیز کھڑی ہیں, کسٹم والے, یہ والے, وہ والے, جدھر سے وہ جا رہا ہے, جہاں 4% ڈیوٹی پے ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اینڈ ونس آن دا بیک آف دس, in front of everybody, I took pictures as well. This is coming back to, انہوں نے کہا it has to do with tribal culture. ٹرائب میں یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی بارڈر نہیں مانتے ہم. اس نے کہا یہ جو بچہ لے کے آ رہا ہے, اس کو اگر ہم پکڑے تو یہ he can very well claim کہ I am coming from my uncle's house. انکل نے 4 ٹرک ٹائر بھیجا ہے ابا کو, ابا بھی بھیج سکتا ہے ٹائر ادھر. تو یہ ایک فیکٹر ہے, یہ دس ول اپلائی آل اوور ٹو یور بارڈرز, ہر جگہ ٹرائبل سسٹم. ڈیلی طارق بھائی ایسا ڈیلی ٹرانزٹ نہیں ہو سکتا. میں اکنامکس آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں جس کو اگنور کیا جاتا ہے. نہیں, کیا ایسا ٹرائبل سسٹم ہے؟ نہیں, ٹرائبل سسٹم تو ہے, دونوں بارڈر پہ وہی ٹرائبز ہیں. پرابلم یہ کہ لیکن ٹرائب جو ہے انہوں نے اپنی اکنامکس کو چلانا ہے, لیکن ایک لیجیٹیمیٹ کوئی چچا بھتیجا نہیں, ایسا اس کو میں ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں. انہوں نے, مگر آپ جا کے دیکھ لیں, بالکل یہ ڈے اینڈ نائٹ ہو رہا ہے. دیکھیں ہے, آپ دیکھیں پورے افغانستان میں اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی, میڈیا کہتا ہے کہ جی افغانستان میں آگ لگی ہوئی ہے, پاکستان کے بارڈرز پہ اللہ معاف رکھے آگ لگی ہوئی ہے, لیکن ٹرائبل سسٹم تو وہی ہے, وہیں خوشی غمی وہیں ہو رہی ہے. ابھی بھی ٹرائبز جو ہیں وہ کسی کی موتگی پہ جاتے ہیں یا کسی کی خوشی پہ آتے ہیں, وہ چل رہا ہے. دیکھیں آپ, یو ہیو ٹو فالو فٹ. اب میں بہت انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں. ہمارے جو ابھی چیف منسٹر ہیں, ان کے چھوٹے بھائی سینیٹر حاجی لشکری جو ہیں, یہ انڈسٹریز منسٹر تھے. میں آئی اپریشیٹ واٹ دی پیپل ہیو ڈن فار دس کنٹری, یو نو. یہ کم از کم انہوں نے 4 چکر لگایا ہمارے ساتھ واشنگٹن ایز اے منسٹر. انہوں نے پوری واشنگٹن کی جو کور تھی بزنس کمیونٹی, ان کو اکٹھا کیا, اینڈ آئی نو دے ور انٹرسٹیڈ ٹو کم اینڈ ہیلپ دیز بارڈر لائنز. ٹھیک ہے, ان کو اسی قسم کی کاؤنسل چیمبر آفر کی. میں کلیم کرتا ہوں, آئی ہوپ ہی ول ناٹ ڈینائی, کہ میرے سامنے انہوں نے انکار کیا, کریں نو, in my country I am not the only person to take decision, we have to take collective decision, I'll go up and discuss. ان چیزوں کو, ٹریڈیشنز کو فالو کرنا, کہ آپ اجارہ داری, یہ جو افغان چیمبر کی بات کر رہا ہوں, یہ جو میں نے آپ کو مثال دی معذرت کے ساتھ, کہ آپ اپنی اجارہ داری نہیں بنا سکتے. ملک کے لیے آپ کو سوچنا ہے
پھر قسمت ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 20 کمپنیز کو اکٹھا کیا, کسی نے اس کو فالو نہیں کیا. ہمارے گورنر صاحب ابھی جو ہے نواب ذوالفقار مغزی, یہ حاجی لشکری انہی کی کیبنٹ میں منسٹر تھے, تو انہوں نے یہ ریکوڈیک آیا, آپ ریکوڈیک کا دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا. تو اب ریکوڈیک جو ہے, جب آپ سبجوڈس ہے اس پہ زیادہ بول بھی نہیں سکتے, اب جب ریکوڈیک میں یہ آپ نے جو بھی چھوٹا موٹا کام چل رہا تھا وہ بند کر دیا, what do you expect from those tribes? Do you want them to die hungry? ٹھیک ہے, آپ do you want them to remain in trouble, fight with each other, یا خدا نہ خواستہ نارکو بزنس میں چلے جائیں, یا آرمز اینڈ ایمونیشن ڈیلنگ میں چلیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بائی لیٹرل آپ کو افغانستان, پاکستان, اور پھر آپ نے ابھی آرچ اینیمی انڈیا کو بھی بیچ میں شامل کر دیا ایم ایف این اے اسٹیٹس دے کے کہ جی وہ بھی ہماری اکنامکس ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے. ابھی میں نے بتایا کہ 2 کنٹریز نے اس چیمبر کے تھرو ہمیں ڈکٹیشن دی ہے. وہ ڈکٹیشن کیا دی ہے کہ جی ہم پیسہ دے رہے ہیں, چیمبر آپ بنائیے, آپ نیٹو کا بل پاس نہ کیجئے, آپ ای سیف کا بل پاس نہ کیجئے, یہ چیمبر کے لیے $1 ملین دے دیجئے آپ. تو یو ہیو ٹو ڈو تھنگس وچ از کریکٹ فار دس کنٹری. سردار صاحب, یہ جس طرح سے فارم ہوا ہے, جس طرح سے فیڈریشن, اور آپ بھی ناراض سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ ول اٹ ریئلی میک اینی ڈفرنس دس باڈی, اور اٹ از جسٹ آن پیپر؟ I doubt. Still it is time, it is on the initial stage. I think immediately ہماری گورنمنٹ کو کم از کم چاہیے. I don't know what Afghanistan say. I am shortly in Ramzan. I am planning to visit Afghanistan. Alhamdulillah, the president is from my tribe. I will try کہ use our goodwill ان کو کنونس کرنے کا کہ جی کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کو کانفیڈنس ملے, جو ایپیکس باڈی ہے, اس میں جو باڈیز بنی ہوئی ہیں ان سے کنسلٹ کریں, اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا ان بارڈر سے یا افغانستان سے سٹیک ہے, ان سے کنسلٹ کر کے ایک کوئی ایسا وائی میڈیا فارمولا نکالیں. اب یہ چیمبر کو چھوڑ کے ہم اب جنرل سی بات کریں کہ آپ کی اتنی بڑی بارڈر ہے, افغانستان از اے امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنر, 3 بلین از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. سیمنٹ وغیرہ کے ایکسپورٹ جو ہماری زیادہ تر بوسٹ ہوئی ہے وہ افغانستان کی وجہ سے ہوئی ہے. 3 بلین آؤٹ آف 25 بلین از اے بگ نمبر. اینڈ یہ جو ابھی جو یہ بنی ہے اس وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 بلین تک جا سکتا ہے ٹریڈ آسانی سے. مور دین دیٹ. آپ نے انڈیا کا بھی بار بار ذکر کیا, انڈیا بھی انٹرسٹڈ ہے, رشیا بھی انٹرسٹڈ ہے, چائنا بھی انٹرسٹڈ ہے ان دا ٹوٹل بزنس پائی آف افغانستان اینڈ ادر اکنامک ایکٹیویٹیز لائک مائننگ اینڈ آل. ہاؤ ڈو یو تھنک we can have a good share, Pakistan can have a good share? ایک تو کچھ نیچرل ہمارا ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ چلے گا ہی, ناٹو بھی گزرے گا ہی, اور کچھ چیزیں تو ظاہر ہے افغانستان کو پاکستان سے ہی لینی ہے. لیکن واٹ مور وی کین ڈو ٹو ہیو اے بگر شیئر ان دس اکانومی, پالیٹکس سے ہٹ کے ہم بات کریں. اگر ہمیں پاکستان کو شیئر لینا وداؤٹ لوزنگ ٹائم, وی شوڈ ناٹ لک ٹوورڈ ٹریڈنگ اونلی. اچھا, ہمیں وہاں جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں افغانستان کے اندر, جیسے وہاں مائننگ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے, ہمارے دے کین یوز آر لیبر آلسو. اچھا, رائٹ. پھر ان کے پاس سمندر نہیں ہے, وہ اپنی جو بھی ویلیو ایڈ کریں گے مائننگ کو یا مائننگ اوریجنل منرل کو جو ایکسپورٹ کریں گے, دے کین یوز پاکستان دس وے ٹو ایکسپورٹ دیئر منرل ابراڈ تھرو پاکستان, اینڈ آئی وش دے ڈو اٹ تھرو گوادر پورٹ ان بلوچستان. پھر جو فورن انویسٹمنٹ ادھر آ رہی ہے, آپ دیکھیں جس میسو طریقے سے افغانستان میں فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اٹس امیزنگ. یو نو, جو میجر میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بلوچستان کے سراؤنڈنگ میں, آج ہماری گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ جی بلوچستان کی انسرجنسی میں فورن ہینڈ ہے, میں بھی ایگری کرتا ہوں اس سے, لیکن وہی فورن ہینڈ جو ہے وہ بلوچستان کے بارڈر پہ افغانستان کی طرف میجر مائننگ کنسیشن انہوں نے اٹھا لیے ہیں. اب ان کی لیبر بھی آئیں گے, لیبر کی روپ میں کون کون آتا ہے وہ تو مجھے یا آپ کو نہیں. You are hinting towards India. Any, yeah, I'm talking about India and many other countries who can't see Pakistan. India تو کنسٹرکشن میں بھی بڑا وہاں انوالو ہے. کنسٹرکشن میں مائننگ کی فکر ہے, کیونکہ اگر وہ سکسیسفل ہو گئے مائننگ تو کراس بارڈر ہمارے مائننگ, آج دیکھیں افغانستان کے اندر مائننگ انویسٹمنٹ کی وجہ سے آج بلوچستان وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں ہے, کیونکہ دنیا کی نظریں ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر ایشو ہے ادھر چلی گئی, اور دنیا کی نظریں اس طرف ہیں. ہمیں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے. اٹریکٹ کیسے کرنا ہے کہ وی ول ہیو ٹو گو اینڈ جوائن ہینڈز ود دیم.
वहाँ भी निकालो, हमारे यहाँ भी निकालो, both ways. Then we'll be successful. अगर हम इसी में रहे कि पाकिस्तान ट्रांजिट, तो ट्रांजिट स्टेट की हमें जरूरत नहीं है. ट्रांजिट स्टेट तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ट्रांजिट स्टेट बनेगा जब तुर्कमेनिस्तान की गैस पाइपलाइन आएगी, जब तुर्कमेनिस्तान से पावर ट्रांसमिशन लाइन आएगी, जब ईरान से गैस पाइपलाइन आएगी, जब डॉल्फिन पाइपलाइन आएगी, वो बलूचिस्तान के लिए हम हैप्पी हैं, क्योंकि वी विल गेट अ बिग million and billions of dollars as a transit fee. Transit trend is not helping us socio-economic. रोड टूट रहा है आपके साथ, लेकिन ट्रकिंग इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है. और चमन और कोयटा का जो इलाका है, पश्तून बेल्ट है, वो not helping Balochistan truthfully, neither northern nor southern border, not helping Balochistan. अच्छा डॉक्टर पोल साहब, बहुत अच्छी बात हुई आपसे. इंशाल्लाह इस पे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे. लेट्स सी हाउ थिंग्स फोल्ड आउट ऑफ दिस इनिशिएटिव. और आपकी जो बातें हैं वो भी नाज़रीन तक और गवर्नमेंट तक पहुंची. नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड पे ये आपने डिस्कशन सुनी. इसमें ख़ास तौर से जिक्र आया पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का, जो एक हैप्पीज़ेड तरीके से बनाई गई है. ऐसा लगता है जैसे पब्बल ज़हीर साहब कह रहे हैं, और जो फेडरेशन चैम्बर का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि दिस हैज़ नॉट बीन मेड प्रॉपरली. फॉर सम रीज़न यूके एंड US गवर्नमेंट इज़ पुशिंग फॉर दिस. पब्बल ज़हीर साहब का ख्याल है कि ये चैम्बर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. ऑफ कोर्स अभी जो 3 बिलियन का ट्रेड है वो 6 बिलियन पे जाएगा या उससे भी ज़्यादा जा सकता है. पब्बल ज़हीर साहब का ख्याल है कि सिर्फ ट्रेड या ट्रांजिट वर्क पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो अफगानिस्तान में और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए. वहाँ बता रहे हैं कि माइनिंग की बड़ी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे मुल्कों ने आके वहाँ कंसेशंस लिए हैं. तो इनका रिकमेंडेशन ये है कि उन्हीं कंपनीज़ में हम खुद ज्वाइन हो, अपने लेबर वगैरह को ऑफ़र करें और फिर उन कंपनीज़ को अपने मुल्क में लाने की कोशिश करें. जैसा कि आपको पता है, अभी जापान में जो इनका कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें $18 बिलियन पर ईयर की कमिटमेंट की है पूरी दुनिया ने पोस्ट 2014, यानी अमेरिका के जाने के बाद. वो कह रहे हैं हम कंटिन्यू करेंगे अफगानिस्तान को सुबह. दैट मीन्स कि देयर इज़ अ बिग बिजनेस देयर एंड वी शुड गेट ए गुड शेयर. और पब्बल ज़हीर साहब की जो रिकमेंडेशन है उस पर गौर करने की ज़रूरत है. नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk. आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है. इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ. खुदा हाफिज़. This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.